غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ ہے جو 13 مارچ 624 عیسوی 2 ہجری کے 17 رمضان کو لڑا گیا۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان ہوئی۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر یوم الفرقان کے نام سے کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس کی مکمل تفصیل دی جاتی ہے جو معتبر تاریخی ذرائع پر مبنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کی تھی۔ مکہ کے قریش مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے اور ان کی تجارت اور معاشی حالات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے بھی قریش کی کارروائی کو روکنے کی کوششیں شروع کیں تاکہ ان کی معاشی طاقت کم ہو۔ فوری وجہ شام سے مکہ واپس آنے والا قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ تھا جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس قافلے میں قریش کی بہت سی دولت اور سامان تھا جو تقریباً 30 سے 40 آدمیوں کی حفاظت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 313 سے 317 مسلمانوں، مہاجرین اور انصار کے ساتھ اسے روکنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور وہ کمزور مسلح تھے۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو اس نے مکہ سے مدد طلب کی۔ مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں تقریباً 1000 آدمیوں کا لشکر نکلا جس میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ وہ مکمل طور پر مسلح تھے۔ ابو سفیان نے قافلے کو محفوظ راستے سے نکال لیا، لیکن قریش کا مسلمان مدینہ سے 12 رمضان کو نکلے اور بدر کے مقام پر پہنچے جو مدینہ سے جنوب مغرب میں تقریباً اسی میل دور ہے۔ بدر ایک وادی تھی جہاں پانی کے کنویں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرایا جہاں پانی کا کنواں ان کے قبضے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کنووں کو بند کروا دیا تاکہ دشمن کو پانی کی کمی کا سامنا ہو۔ رات کو بارش ہوئی جس سے مسلمانوں کی زمین نرم ہوئی اور وہ آرام سے سوئے، جبکہ قریش کی زمین کیچڑ بن گئی۔ یہ ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کی مدد کی۔ جنگ کا آغاز عرب روایت کے مطابق انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، حضرت عبیدہ نے شیبہ کو زخمی کیا لیکن خود بھی زخمی ہوئے۔ اس کے بعد مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور ایک مٹھی مٹی پھینک کر دشمن کی طرف پھینک دی جو ان کی آنکھوں اور ناک میں گھس گئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر اور احد احد کے نعروں کے ساتھ حملہ کیا۔ جنگ شدید تھی لیکن مسلمانوں کی حکمت عملی اور اللہ کی مدد سے وہ غالب آئے۔ ابو جہل جو قریش کا اہم سردار تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے قتل کیا۔ قریش کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور وہ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کی مکمل فتح ہوئی۔ قریش کے 70 آدمی ہلاک ہوئے جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف اور دیگر اہم سردار شامل تھے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، کچھ کو فدیہ دے کر چھوڑا گیا جبکہ غریبوں کو معاف کر دیا گیا۔ بعض قیدیوں نے فدیہ کے بدلے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ مسلمانوں نے قریش کے 115 اونٹ، 14 گھوڑے اور دیگر سامان قبضے میں لیا۔